بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا تھرڈ لیکچر ہے اور ہمارا ٹاپک ہے پروڈکشن اینڈ گروتھ. سو اسٹارٹ میں ہم دیکھیں گے پروڈکشن اینڈ گروتھ ایکچولی ہے کیا. A country's standard of living depends on its ability to produce goods and services. Within a country there are large changes in the standard of living over time. سو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنٹری میں رہنے والے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو کہ ود ان ایئر وہ لوگ گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کرتے ہیں. سو ایک کنٹری میں رہتے ہوئے لوگوں کا لیونگ اینڈ اسٹینڈرڈ بینگ اے ٹائم جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اگر آپ بیٹر گڈ اینڈ سروسز پروڈیوس کریں گے تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہوگا وہ بیٹر ہوگا، بیکاز کہ ان کی پروڈکٹیوٹی بیٹر ہوگی. So productivity refers to amount of goods and services produced for each hour of a worker's time. So workers کے ٹائم میں ہم ایک گھنٹے میں جو بھی گڈز اینڈ سروسز بناتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا پروڈیوس کیا ہے. سو اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہے. How you are efficient. A nation's standard of living is determined by the productivity of workers. سو کسی بھی نیشن کی جو نیشن کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہوتا ہے وہ کہاں سے ڈٹرمن ہوتا ہے؟ اس کنٹری کے لوگوں کا ورکرز کی پروڈکٹیوٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لائک ان کی جتنی پروڈکٹیوٹی کسی بھی کنٹری میں رہنے والے لوگوں کی زیادہ ہوگی ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اتنا امپروو ہوگا. اگر کسی کنٹری میں رہنے والے لوگ بیٹر گڈ اینڈ سروسز پروڈیوس کر رہے ہیں، وہ زیادہ ایفیشینٹ ہیں، ان کی ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہے، سو دین ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ امپروو ہوگا. ایک ایگزامپل لیتے ہیں، لائک اگر ایک بندہ کوئی ایجوکیٹڈ ہے، وہ زیادہ کام کرنا جانتا ہے بہتر طریقے سے، وہ زیادہ ایفیشینٹ ہے اپنے ورک میں، اس کے ٹریننگ اسکل زیادہ ہیں، سو دیٹس وائی اس کی ارننگ زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ایک نارمل ایجوکیشن کا یا لیس ایجوکیٹڈ پرسن جو ہے اور وہ چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. سو اگر وہ کسی ڈفرینٹ فارم میں بھی کام کر رہے ہیں، ڈفرینٹ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی بھی ان کی ویجز، ان کی سیلری جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی، بیکاز کہ ان کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو یہ ٹیبل ہے، اس میں دکھایا ہوا ہے کہ کنٹری کا جو ہے کس ٹائم پیریڈ میں، لائک اونلی جو ہے وہ 90s 2000 کا ٹائم پیریڈ لیا ہوا ہے. سو اس میں پر پرسن جی ڈی پی کیا تھی، پھر اس کے بعد ریئل جی ڈی پی پرسن اینڈ آف دا پیریڈ کیا ہے، اور اس کے بعد گروتھ ریٹ کیا ہے. سو یہاں پہ ہر کنٹری کا جو ہے وہ گروتھ ریٹ ڈفرینٹ ہے. سب سے ہائی گروتھ ریٹ جو ہے وہ جاپان کا ہے، برازیل، میکسیکو، کینیڈا، جرمنی، چائنا، ارجنٹینا، یونائٹڈ اسٹیٹ، انڈیا، انڈونیشیا، یونائٹڈ کنگڈم، پاکستان اینڈ بنگلہ دیش. پاکستان اینڈ بنگلہ دیش اراؤنڈ اباؤٹ کافی کلوز ہیں. سو جن کنٹریز کا جو ہے وہ جی ڈی پی پر پرسن جو ہے وہ اسٹارٹ میں زیادہ تھا، تو اسی کے اکارڈنگلی ان کا گروتھ ریٹ بھی کیا ہے وہ بہتر ہے. اکنامک گروتھ اینڈ دا ورلڈ. اکنامک گروتھ کو ہم نے ریلیٹ کرنا ہے ورلڈ کے اکارڈنگلی، ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. لیونگ اسٹینڈرڈ ایز میئرڈ بائی ریئل جی ڈی پی پر پرسن ویری سگنیفیکنٹلی امنگ نیشن. لائک ہم جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ لوگوں کا میئر کیسے کرتے ہیں کہ لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ کس طرح کا ہے، یہ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ کس ملک میں رہنے والے لوگوں کا معیار زندگی کیسا ہے. سو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ریئل جی ڈی پی پر پرسن یا پر کیپیٹا انکم جو ہے اس کے تھرو ہم آئیڈیا لگاتے ہیں جتنی پر کیپیٹا انکم زیادہ ہوگی کسی کنٹری کی، ان کا وہاں کے رہنے والے لوگوں کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ اتنا بہتر ہوگا. دا پورسٹ کنٹری ہیو ایوریج لیول آف انکم. لائک جو پور کنٹری ہیں لائک پاکستان، بنگلہ دیش ایٹسٹرا، وی آل آر پور، انڈیا. سو یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا جو میجورٹی ایکچولی ہماری جو ہے وہ اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ پور ہے. کچھ لوگ مڈل کلاس فیملیز میں آتے ہیں اور کچھ ہائر کلاسز میں. سر جب ہم ایوریج لیتے ہیں تو اس میں انکلوڈ ہائر لیول کے لوگ بھی ہو جاتے ہیں، ہائر اکنامک اسٹینڈرڈ جن کا ہے، مڈل کلاس اینڈ پور کلاس. تو وہ ایک لائک جب ایوریج لیں تو وہ ایک نارمل لیول پہ آ جاتے ہیں. اس میں ایوریج میں ہم کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے پرسنٹ لوگ پور ہیں، کتنے پرسنٹ ریچ ہیں اور کتنے پرسنٹ مڈل کلاس سے ہیں. وہ ہم ایک ہی فگر لیتے ہیں جو کہ اوور آل شو کر رہا تھا کسی کنٹری کا کہ یہاں کے لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ اس لیول پہ اسٹینڈ کر رہی ہے. سو پروڈکٹیوٹی
its role and the determinants. इसका role क्या है और ये how we can determine this. Productivity play a key role in determining living standard for all nation in the world. So यहाँ पे कह रहे हैं कि like ऑल नेशन इन द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया में बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनकी जितनी भी नेशंस हैं, अगर हम उनके लिविंग स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन करने लगे हैं, डिटर्मिन करने लगे, तो उसके लिए हमारा जो की फैक्टर है विच इज़ प्रोडक्टिविटी, कि उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है. So productivity refer to the amount of goods and services that a worker can produce from each hour of work. जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एक वर्कर एक घंटे में कितनी चीज़ें बना सकता है, ये उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसकी कैपेसिटी है कि वो कितना काम कर सकता है. सो जितने किसी मुल्क में रहने वाले लोग वर्कर हार्ड वर्किंग होंगे, उस कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इतना बेहतरीन होगा. जहाँ पे ज़्यादा लोग काम करने वाले नहीं हैं, ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं, वो जान छुड़ाते हैं काम से, ऑफ कोर्स उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है वो कम होगा. इवन कि अगर हम डिफरेंट फैमिलीज़ में देखें कि जो फैमिलीज़ ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है. इवन अगर एक क्लास में हम देखें तो जो स्टूडेंट हार्ड वर्किंग होते हैं, ज़्यादा बेहतर पढ़ने वाले होते हैं, वो बेहतर जीपीए लेते हैं, और जो स्टूडेंट कम पढ़ने वाले होते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाले होते, उनका जीपीए कम आता है. सो प्रोडक्टिविटी इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, आपका 1 आवर वर्क करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उस कंट्री के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा. सो वाई प्रोडक्टिविटी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, हमें अब ये फाइंड करना वाई इज़ दिस सो इम्पॉर्टेंट. To understand the large difference in living standard across countries, we must focus on the production of goods and services. देखिए लाइक ये समझने के लिए कि जो थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जितने भी कंट्रीज़ हैं दुनिया में, वो लाइक इतना वेरी करता है, इतना डिफरेंट है. सो उस पर फोकस करने के लिए हमें क्या देखना है कि जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कैसे है. तो उसके लिए जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखेंगे कौन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है. द इनपुट यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सो जो प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं, लाइक जो हम चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए जो एफर्ट लगाते हैं, सो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है. रॉ मटेरियल होता है, कुछ हमारी लाइक टेंजिबल वर्क एफर्ट होती हैं, हमारी सर्विसेज होती हैं, और देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर ऑल कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि एज अ इनपुट हम यूज़ करते हैं. द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली डिटरमिन प्रोडक्टिविटी, बिकॉज के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जब हम इनपुट्स लगा रहे होते हैं, सो नेक्स्ट इनपुट को यूज़ करते हुए जो हम प्रोसेस हमारा होता है, जिसमें हम वो काम कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए, सो वो टिपिकल एफर्ट ऑफ वर्क है, दैट इज़ योर प्रोडक्टिविटी. हाउ प्रोडक्टिविटी इज़ डिटरमिन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फिजिकल कैपिटल, लाइक फिजिकल कैपिटल जो आपकी एफर्ट होती है, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आती हैं जब आप प्रोडक्टिविटी डिटरमिन करने लगते हैं. ये आपकी प्रोडक्टिविटी के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो कि मिल के आपका कोई भी काम बनाते हैं, जो प्रोसेस ऑफ वर्किंग है. सो अभी हम देखते हैं फिजिकल कैपिटल क्या है. Physical capital is a produced factor of production. So it is an important into the production process that in the past was an output from the production process. So like ये किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस की आउटपुट हो सकती है विच इज़ फिजिकल कैपिटल. लाइक हम कह सकते हैं कि इफ़ वी हैव अ कॉटन इंडस्ट्री, तो हम कॉटन एज अ रॉ मटेरियल एज अ इनपुट लेंगे कॉटन इंडस्ट्री के लिए, बट वो जो कॉटन हमने एज अ इनपुट ली है अपनी कॉटन इंडस्ट्री के लिए, अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएँ तो वो उनकी आउटपुट है. वो उन्होंने 5-6 माह जो लगाए थे कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए, सो उनकी आउटपुट थी, और वो हमारी कॉटन इंडस्ट्री की इनपुट बन के, सो दैट कैन बी योर फिजिकल कैपिटल. It is the stock of equipments and structure that are used to produce goods and services. So basically physical capital जो है वो stock होता है, वो equipments का होता है, there are things maybe your services to produce something, like to produce something more goods and services. ये पहले किसी भी process की output हो सकती है, लेकिन for your process it's your input.
Tools used to build a repair automobile, tools used to build furniture, office building, schools, etc. So یہ جو ہم نے ایگزامپل دی ہیں لائک ٹولز یوز ٹو بلڈ ریپیئر آٹوموبائل یا لائک ٹو بلڈ فرنیچر. اگر فرنیچر بنانے کے لیے آپ کو کوئی مشینری یا ایٹسیٹرا چاہیے تو آپ کی ان پٹ ہے, کیونکہ آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے فرنیچر, تو اس کے لیے آپ کام کریں گے, وہ ان پٹ یوٹیلائز کرتے ہوئے تو آپ کا فرنیچر بن جائے گا. بٹ وہ پہلے بھی آؤٹ پٹ ہیں, پہلے اس طرح سے آؤٹ پٹ ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل ہیمر لیتے ہیں, آپ نے یوز کرنا ہے فرنیچر بنانے کے لیے, تو وہ ہیمر بھی تو آپ نے پہلے بنائی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ نے ڈفرینٹ لکڑی اور لوہا وغیرہ ایٹسیٹرا بہت ساری چیزیں اکٹھی کی ہوں گی, اس کے بعد آپ نے اسے بنایا. سو دین وہ ایک جب کمپلیٹ فارم میں آئی ایز اے ہیمر, دیٹ واز آؤٹ پٹ. سو اب آپ یوز کر رہے ہیں فرنیچر بنانے کے لیے, سو دیٹ از یور ان پٹ. ہیومن کیپٹل کیا ہے؟ دا اکانومسٹ ٹرم آف دا نالج اینڈ دا اسکل دیٹ ورکر ایکوائر تھرو ایجوکیشن, ٹریننگ اینڈ ایکسپیرئنس. Like physical capital, human capital is a nation's ability to produce goods and services. So human capital economist کہتے ہیں کہ basically this is your term of knowledge and your skills, your trainings, your educations. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ یوٹیلائز کرتے ہیں کوئی بھی چیز بنانے کے لیے. دیکھیں آپ جب بھی کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ ایسے نہیں بنا دیتے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں ہے, آپ کچھ بھی بنانے بیٹھ جائیں. نہیں, آپ پہلے بھی کوئی چیز بنانا سیکھتے ہیں, اس کے بارے میں ایجوکیشن لیتے ہیں, ٹریننگز لیتے ہیں. وہ سو یو اٹس آل اسکلز دیٹ یو آر یوزنگ ایز ان پٹ for your output, so that all the efforts which you making, that all are known as human capital. So it's your ability to produce goods and services. Natural resources, inputs used in production that are provided by nature such as land, river and the mineral deposits, etc. سو وہ ساری چیزیں جو کہ گاڈ گفٹیڈ ہیں اور آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے پروڈکشن پروسیس میں, دیٹ آل آر نون ایز نیچرل پروسیس. سو اٹ کین بی امپورٹڈ بائی آر ناٹ نیسسری فار این اکنامک اور اکانومی ٹو بی اے ہائیلی پروڈکٹیو ان پروڈیوسنگ گڈز اینڈ سروسز. سو کہتے ہیں یہ اتنا ضروری بھی نہیں ہے کہ یہ سارے نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ آپ آل دا ٹائم یوز کریں. سم ٹائم آپ نیچرل ریسورسز یوز کر بھی رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائم نہیں بھی کر رہے ہوتے, بٹ آئی تھنک سو وی کین یوزنگ اٹ most of the time like land, maybe not we are not using trees, forests etc for petroleum, coal, but زمین ایک ایسی چیز ہے آپ ہوا میں کام نہیں کر سکتے. سو آپ کچھ بھی بنا رہے ہیں, کوئی پروڈکشن ہاؤس لگا رہے ہیں, آپ کی ٹینجیبل ہیں, انٹینجیبل ہیں, آپ سروسز دے رہے ہیں, یا آپ کا کوئی پروڈکشن ہاؤس ہے, تو وہ سب آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اس کے لیے زمین کا ہونا بہت ضروری ہے ایٹ لیسٹ. سو اگر آپ کا فرنیچر کا بزنس ہے تو آپ ٹریز یوز کر رہے ہیں, فریش یوز کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا پیٹرول, کول, انرجی سے ریلیٹڈ ہے کچھ, تو آپ اس سے ریلیٹڈ چیزیں یوز کر رہے ہیں. سو دیٹ آل آر فرام نیچرل ریسورسز ایز نون. Technological knowledge, society understanding of the best way to produce goods and services. Human capital refer to the resources expand transmitting that understand to the labor force. Like basically technical knowledge کیا ہے, کسی بھی جو بھی چیز آپ بنا رہے ہیں اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ, اس کے بارے میں ناؤ ہاؤ, کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں. جب تک آپ نہیں جانتے تب تک آپ وہ کام نہیں کر سکتے. سو پہلے جب ہمارے ہاں بہت ٹرینڈ ہے ٹیکنیکل کورسز کا کہ ہم نے فلاں ڈپارٹ میں فلاں فیلڈ میں جو ہے وہ ڈپلوما کیا ہے, اس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, مطلب کمپیوٹر ریلیٹڈ ڈپلوما ہو سکتا ہے, انجینئرنگ ریلیٹڈ ڈپلوما ہو سکتا ہے. سو وہ کس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس وہ ڈپلوما ہوگا تو اس فیلڈ میں آپ کو جاب ایزیلی مل جائے گی, اور اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو دین وہ آپ کو نہیں ملے گی. سو یہاں سے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ ٹیکنیکل نالج, ٹیکنیکل ناؤ ہاؤ کسی بھی چیز میں کے بارے میں بہت ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اکنامک گروتھ اینڈ پبلک پالیسی. لائک اکنامک گروتھ کے لیے پبلک پالیسی جو ہے ان کا کیا رول ہے, ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے اگر وہ چاہے ہماری پالیسی اکنامک پالیسیز کو بہتر بنانے کے لیے, اور تھرو وچ وی کین اچیو اے ہائر گروتھ. Government can do many things to raise productivity and living standard, which are listed as below. Encourage saving and investment. Encourage investment from abroad. Encourage education and training. Establish secure property rights and maintain political stability. Promote free trade. Promote research and development. سو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے کہ لیس انٹرسٹ پہ جو ہے وہ آپ کو انویسٹمنٹ دے سکتی ہے, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کیپٹل دے سکتی ہے, بیکاز کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ انٹرسٹ ریٹ کم کر سکتی ہے کہ آپ انویسٹ کریں.
سو اور مے بی آپ کی سیونگ کے لیے وہ انٹرسٹ ریٹ انکریز کر سکتی ہے. یہ ساری پالیسیز گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. انکریج انویسٹمنٹ فرام ابراڈ, لائک گورنمنٹ جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کو یا ڈفرینٹ پرائیویٹ فرمز کو پاکستان میں کام کرنے کے لیے اپرچونیٹیز دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں کام کریں, ہم اس چیز پہ آپ کو کیا ہے کہ سپورٹ پرائز پالیسیز یا ایٹسٹرا دیں گے. انکریج ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ, ایجوکیشنل پروگرامز, ڈفرینٹ ٹریننگ پروگرامز, آج کل ووکیشنل پروگرامز گورنمنٹ کافی دے رہی ہے. سو یہ اس کو جو ہے اس کی امپورٹنس کو گورنمنٹ جو ہے وہ انہینس کر سکتی ہے یا اویئرنیس پروگرام اسٹارٹ کر سکتی ہے. اسٹیبلش سیکیور پراپرٹی رائٹس اینڈ مینٹین پولیٹیکل اسٹیبلٹی. سو گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنا سکتی ہے جس کے آپ کے پراپرٹی رائٹس جو ہیں وہ ریزرو رہیں, اور جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, لائک آئی دن گورنمنٹ کے آپس میں کلیشز, منسٹریز کے چینجز اور ایٹسٹرا, یہ ساری چیزیں جب یہ ہو رہی ہوتی ہیں, اسپیشلی کسی ایریا میں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کی اتھارٹیز چینج ہو رہی ہوتی ہیں, تو پیپل آر فیلنگ انسیکیور, یہ لائک وی آر ناٹ اسٹیبل پولیٹیکلی, سو کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو وائی وی آر انویسٹنگ اوور منی. اس صورت میں جو ہے وہ کافی خوف و ہراس ہوتا ہے عوام میں, اسپیشلی بزنس مین میں. پروموٹ فری ٹریڈ, یا فری ٹریڈ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جو ٹریڈ پالیسی ہیں اس کو فری بھی کر سکتے ہیں, ریلیکس بھی کر سکتے ہیں, آپ زیادہ ٹیرف نہیں لگاتے. پروموٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, اگر آپ ریسرچ ڈیولپمنٹ کے لیے ایڈ دیتے ہیں یا آپ اسکالرشپس دیتے ہیں یا ریسرچ ایڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ کیپٹل دے رہے ہیں, اس پہ کام کریں, لرننگ ہو, تو یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں برین ڈرین بہت زیادہ ہے. جو کام کرنے والے لوگ ہیں, برین ڈرین لائک وہ لوگ جو کہ کام کر سکتے ہیں, جو کہ ان کے پاس نالج ہے بٹ انہیں اپرچونیٹیز نہیں مل رہی, سو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کنٹری چھوڑ جاتے ہیں, دوسرے کنٹری چلے جاتے ہیں جہاں سے ان کو کیا ہے کہ بیٹر نالج اپنا جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کا پلیٹ فارم ملتا ہے, یا ساتھ ان کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. سو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے کہ ریسرچ پروگرام یا ڈیولپمنٹ پروگرام اسٹارٹ کر سکتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں گروتھ اینڈ انویسٹمنٹ. یہ ڈفرینٹ کنٹریز کی گروتھ اینڈ انویسٹمنٹ کا گراف ہے کہ انہوں نے کس ٹائم میں کتنی گروتھ کی, کتنی انویسٹمنٹ کی, جس سے کیا ہے کہ گروتھ کتنی ہوئی. سو آگے ہم دیکھتے ہیں جی ڈیمینشنگ ریٹرن اینڈ دا کیچ اپ افیکٹ. ڈیمینشنگ ریٹرن بیسیکلی ہمارے جو پروڈکشن گروتھ ہے اس پروسیس میں ڈیمینشنگ ریٹرن جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے, بیکاز کہ اب آپ جب آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں تو اف یو آر پروڈیوسنگ مور, سو ہم کہتے ہیں کہ اٹس یور گروتھ, لیکن وہ ایک لیول آتا ہے جس کے بعد آپ اگر فردر جو ہے وہ پروڈیوس کریں گے تو وہ گروتھ نہیں ہوگی, ایکسیس ہو جائے گی, آپ کی پروڈکشن کی ایکسیس ہو جائے گی اور وہ آپ کے لیے پرابلم پیدا کرے گی. ایز دا اسٹاک آف کیپٹل رائزز, دا ایکسٹرا آؤٹ پٹ پروڈیوس فرام این ایڈیشنل یونٹ آف کیپٹل فالس. وہ کہتے ہیں کہ اسٹاک آف کیپٹل اگر آپ کے پاس زیادہ ہے, رائزز ہے, دا ایکسٹرا آؤٹ پٹ پروڈیوس, جو آپ کی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں فرام این ایڈیشنل یونٹ آف کیپٹل فالس. لائک اگر ہم ایڈیشنل یونٹ سے جو کر رہے ہیں لائک آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کیپٹل ہے وہ فال کر جائے گا. دا پراپرٹی از کالڈ ڈیمینشنگ ریٹرن. سو یہ ہماری جو پالیسی ہے اس کو ہم ڈیمینشنگ ریٹرن کی پالیسی کہتے ہیں, بیکاز کہ جب بھی آپ ایڈیشنل یونٹ کسی بھی چیز کا کوئی بھی لائک سم تھنگ کچھ بھی پروڈیوس کرنے کے لیے لگاتے ہیں, سو ایک لیول آتا ہے کہ اس پروڈکشن میکسیمم آپ پروڈکشن لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ فردر کیپٹل انویسٹ کرتے ہیں یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ فال ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بیکاز آف ڈیمینشنگ ریٹرن اینڈ انکریز ان دا سیونگ ریٹ لیڈس ٹو ہائر گروتھ اونلی فار اے وائل. لائک آپ بیسیکلی یہاں پہ ڈیمینشنگ ریٹرن کا لا جو ہے وہ اپلیکیبل ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو انکریزنگ ریٹ ہے, سیونگ جو ریٹ ہے اس کے تھرو آپ کا گروتھ ریٹ تو ہائی ہوتا ہے, بٹ فار اے وائل, ناٹ فار اے لانگ ٹرم. So in the long run, the higher saving rate leads to a higher level of productivity and income, but not to higher growth in these areas. So long run میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو higher saving rate ہے اس سے productivity تو زیادہ ہوتی ہے, but آپ کی growth rate جو ہے وہ long term میں کبھی بھی higher نہیں ہوتا, کیونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں یہ short term کے لیے ہوتا ہے.
Diminishing return and the catch-up effect. The catch-up effect refers to the property where countries that start off poor tends to grow more rapidly than countries that start off rich. अब यहाँ से आपको इस चीज़ की बेहतर समझ आएगी कि ये diminishing return बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेबल क्यों है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो आपका जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट वो इंक्रीज़ क्यों नहीं होता या वो फॉल क्यों होता है, क्या इन सब की वजूहात हैं, ये फॉर वाइल क्यों है. सो इसमें हम देखते हैं कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके पास मार्जिन काफ़ी होता है आपकी ग्रोथ ज़्यादा होने का, आपकी डेवलपमेंट ज़्यादा होने का, बिकॉज कि आप पुअर हैं, आप एक लेवल तक काफ़ी आगे जा सकते हैं. लेकिन जो कंट्रीज़ ऑलरेडी रिच हैं, ऑलरेडी उनकी ग्रोथ बेहतरीन है, ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो आखिर किस लेवल तक जाएंगे. ये कुछ ऐसी ही एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास आधा ग्लास पानी का है और आप उसमें फर्दर पानी डालेंगे तो वो ग्लास भरता जाएगा. लेकिन अगर आपके पास तकरीबन भरा हुआ गिलास है तो आप उसमें कितना पानी डालेंगे, उसके बाद वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें से कम होना स्टार्ट हो जाएगा. सो डिमिनिशिंग रिटर्न कुछ ऐसे ही एप्लीकेबल होता है कि अगर डिमिनिशिंग रिटर्न किसी भी सेक्टर पे जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो एक स्पेसिफिक लिमिट आती है जब आपकी कैपेसिटी एंड हो जाती है, आप एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं. सो उस मैक्सिमम लेवल के बाद अगर आप एडिशनल यूनिट लगाएंगे कैपिटल के या आप इनपुट के या फर्दर एफर्ट करेंगे तो उसमें कुछ टाइम के लिए लाइक वो कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज़ नहीं आएगा और आफ्टर सम टाइम इट विल लाइक टेंड्स टू अ फॉल. Government can increase capital accumulation and the long-term economic growth by encouraging investment for foreign sources. So हमने पहले पीछे पढ़ा भी है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है कि फॉरेन इन्वेस्टर को कैचअप कर सकती है या उनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इन लॉन्ग टर्म के वो हमारे कंट्री में काम करें, यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएं ताकि हमारी कंट्री में ग्रोथ बेहतर हो, बेहतर डेवलपमेंट हो. इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड टेक्स सेवरल फॉर्म. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी आपकी फॉरेन लाइक कंट्री से आपको हेल्प मिल सकती है एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में भी. अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ फॉरेन एंटिटी. यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और इवन के ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट लाइक इंटरनेशनल कंपनीज़ या उनकी गवर्नमेंट अगर वो हमारे कंट्री में आके प्रोजेक्ट करते हैं अपना कैपिटल यूज़ करते हुए लेकिन वो काम हमारे कंट्री में कर रहे हैं, दैट इट्स जो ऑल अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट फाइनेंस्ड विद फॉरेन मनी बट ऑपरेटेड बाय द डोमेस्टिक रेजिडेंट्स. लाइक जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने इतनी हमारी गवर्नमेंट को इतनी एड मिली या वहाँ से प्रोजेक्ट मिला या इस प्रोजेक्ट के लिए हमें फाइनेंस मिला, तो वो सारी क्या है कि हमें आउट ऑफ द कंट्री या आउटसाइड द कंट्री, एशिया डेवलपमेंट बैंक भी हो सकता है, वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है, डिफरेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपको एड दे सकती हैं सूरत में कि आप अपने कंट्री में काम करें. सो हमें मनी आउटसाइड द कंट्री से मिलती है बट वो जो अथॉरिटीज़ काम कर रही होती हैं, जो ऑपरेट कर रही होती हैं, वो दैट ऑल फ्रॉम इनसाइड द कंट्री. फॉर अ कंट्रीज लॉन्ग रन ग्रोथ एजुकेशन इज़ एट लीस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल. कहते कंट्रीज़ के लॉन्ग रन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी एजुकेशन, वो इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि आपकी इन्वेस्टमेंट. सो दस वन वे द गवर्नमेंट कैन chance the standard of living the government can enhance the standard of living is to provide school and encourage the production to take advantage of them. गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए आपको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की दे सकती है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, पुअर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे सकती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ताकि लोग आगे आएँ, बेटर नॉलेज लें, ताकि उन्हें समझ जाए कि हमने काम कैसे करना है. अगर हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट मिलती है और हमें काम अपने कंट्री में करना पड़ता है तो उस सूरत में काम करने वाले लोग तो होने चाहिए, उस फील्ड के लोग तो होने चाहिए. अगर आप उस फील्ड के लोग भी आपके पास नहीं है देन आप क्या करेंगे? So an educated person might generate new ideas about how best to produce goods and services, which in turn might enter society's pool of knowledge and provide an external benefit to others. अगर एक बंदा जो है एजुकेटेड है और वो ये समझता है कि बेहतर आइडियाज़ हैं उसके पास कि उसको काम कैसे करना है,
جس کے پاس بیٹر آئیڈیاز ہیں وہ سوچے گا کہ مجھے ایفیشینٹلی کام کرنا ہے، لائک اپنی ایکٹیویٹیز کو پیرالل چلاؤں گا، میرا ٹائم بھی کم لگے، میری کاسٹ بھی کم لگے. سو وہ اس طرح سے سوچے گا کہ مجھے یہ کام ایفیشینٹلی کرنا ہے، اس کی کاسٹ بھی کم آئے گی، اور لائک کاسٹ ان دا ٹرم آف منی اینڈ ان دا ٹرم آف ٹائم، دونوں صورت میں کام ہوگی. وہ بہتر کام کرے گا، اس کے پاس نالج بہتر ہے. سو ون پرابلم فیسنگ سم پور کنٹری از دا برین ڈرین، جس کے بارے میں ہم نے آلریڈی بات کی ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی برین ڈرین کافی زیادہ ہے، بیکاز کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہے لوگوں کے لیے، اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ جاتے ہیں. سو دا امیگریشن آف many of the most highly educated workers to rich countries, like جو ایجوکیٹڈ ہیں، جو ریسرچ کے لوگ ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، بہت ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، ایون فیلڈز میں آگے جانا چاہتے ہیں. سو ان کو یہاں پہ پاکستان میں اس طرح کی اپرچونیٹیز نہیں ملتی. وہ کیا کرتے ہیں، ایون وہ باہر سیٹل ہو جاتے ہیں. سم ٹائم باہر لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بہتر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہاں پہ انسٹیٹیوشن اتنے بہتر نہیں ہے، اور بعد میں وہ کیا کرتے ہیں، وہیں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. سو پاکستان میں ایک میجر ایشو جو ہے، اسپیشلی وی آر اے پور کنٹری، سو وی آر فیسنگ برین ڈرین. Free trade. Trade is in some ways a type of technology. A country that eliminate trade restriction while experience the same kind of economic growth that would occur after a major technological advance. Like ہر کنٹری میں کچھ ٹریڈ بیریئرز ہوتے ہیں. آپ نے اپنے کنٹریز میں ٹریڈ بیریئرز لگائے ہوتے ہیں. آپ فلاں چیز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، فلاں نہیں کر سکتے، فلاں چیز آپ امپورٹ کر سکتے ہیں، فلاں نہیں کر سکتے، یا آپ ہیوی ڈیوٹیز لگا دیتے ہیں، ٹیرف لگا دیتے ہیں. تو اگر آپ اپنی ٹریڈ فری کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا، کیونکہ آپ کی ایکسیسو پروڈکشن بھی اگر آپ کرتے ہیں تو صورت میں بھی آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں. اب دیکھیں اسپیشلی اگر پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے گندم جو ہے وہ اگر ایکسپینسو جا رہی ہے کسی بھی کسان کے پاس، تو اگر وہ کیا کرے گا کہ نیکسٹ ایئر اس کو زیادہ پروڈیوس کرے گا. اور ایکسپینسو اس صورت میں جا سکتی ہے کہ اگر آپ کے اپنی کنٹری میں وہ آپ کے پاس سے زیادہ ہے تو آپ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کر دیں، آپ اس کو ایکسپورٹ کر دیں. تو وہ جب ایکسپورٹ ہوگی تو آپ کے کنٹری میں وہ ایک لیول تک، آپ اتنے لیول تک رکھیں جہاں کی پرائزز آپ کے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. سو اگر ایکسیسو آپ کے پاس پروڈکشن آ جائے گی، آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے، آپ نے ٹریڈ بیریئر لگا رکھے ہیں، تو اس صورت میں جب کوئی بھی چیز مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کی پرائز گر جاتی ہیں. تو دین یہ بہتر ہے کہ ہم گورنمنٹ جو ہے وہ فری ٹریڈ کے بارے میں سوچے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. دا ایڈوانس آف ٹیکنالوجیکل نالج ہیز لیڈ ٹو ہائر اسٹینڈرڈ آف لیونگ. لائک اگر آپ ٹیکنالوجیکل نالج جو ہے یا ریسرچ آپ کی بہترین ہے تو وہاں کے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہے. لیکن وہ کیسے؟ موسٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کمز فرام پرائیویٹ ریسرچ بائی فرمز اینڈ انڈیویجول انویسٹرس. گورنمنٹ کین انکریج دا ڈیولپمنٹ آف نیو ٹیکنالوجیز تھرو ریسرچ گرانٹس، ٹیکس بریکس اینڈ دا پینڈنٹ سسٹم. لائک وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہتر کام کرنے والے ہیں. مطلب جس کنٹری میں ٹیکنالوجیکل نالج ہے، ریسرچ ہے، وہاں کے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ اس لیے بہتر ہے، وہ لوگ کام کرنے والے ہیں اور ان کو پے بھی کتنا زیادہ کیا جاتا ہے. ایون کہ کووڈ-19 میں آپ دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی لاسٹ ڈیز میں نے کینیڈا کی پالیسی سن رہی تھی، تو وہ اپنے ریسرچر کو ڈبل پے کر رہے ہیں کام کرنے کے لیے، کیونکہ آج کل ریسرچ جاری ہے فار میڈیکیشن فار کووڈ-19. سو اس کے اکارڈنگلی ان کی گورنمنٹ جو ہے ان کے ریسرچرز کو زیادہ پے کر رہی ہے، ان کے ڈاکٹرز کو زیادہ پے کر رہی ہے. سو اب وہ انہیں پے کر رہے ہیں تو دیٹس وائی ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہتر ہے. آلریڈی بھی ان کی پیمنٹس کافی اچھی تھیں. سو رچ کنٹریز جو جب بھی اپنے ریسرچر پہ بہت فوکس کرتے ہیں، ان لوگوں پہ جن کا نالج بہترین ہے، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی سیلریز، ان کی ویجز ہائی ہوتی ہیں. تو اگر ان کی سیلریز بہتر ہوں گی تو ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بھی بہتر ہوگا. ہم کوئکلی گو تھرو کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں کیا تھا. اکنامک پراسپیرٹی ایز ایزیومڈ بائی دا ریئل جی ڈی پی پر پرسن ویریز سبسٹانشلی اراؤنڈ دا ورلڈ. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے وہ پر پرسن آپ کا جو ریٹ ہے، پر کیپٹا انکم نارملی کہتے ہیں ہم، سو وہ ویری کرتا ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، کنٹری ٹو کنٹری. وہاں کے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ ویری کرتا ہے. دا ایوریج انکم آف دا ورلڈز ریچسٹ کنٹری از مور دین 10 times that the world's poorest country. The average income جو ہے وہ جو ریچسٹ کنٹری ہیں ان کی لائک مور ہے 10 time
more than around 10 times that the world's poorest country. So the standard of living in an economy depends on the economy's ability to produce goods and services. So productivity depends on the amount of physical capital, human capital, natural resources, technological available to a worker. Government policies can influence the economic growth rate in many different ways. सो दैट्स ऑल. ये था आज का लेक्चर. और जो भी चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही हैं व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू पीपल एज सुन एज पॉसिबल. और आपकी इंडिविजुअली इन क्यूरीज को मैं इंशाल्लाह जो है वो रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगी. और काइंडली जो भी वीडियो लेक्चर होता है उसको अंडरस्टैंड किया करें, उसको समझने की कोशिश किया करें और साथ साथ समझा करें, उसको पढ़ा करें. Thank you so much. Have a good day. Allah Hafiz.